صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے ان کا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بوڑھی خاتون اکیلے بغیر محرم کے حج کا سفر کر سکتی ہیں، حج یا عمرے کا سفر؟ یہ غلط فہمی ہے کہ حج کے لیے محرم ضروری ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل وہ سفر جو ہوتا ہے نا، شرعی سفر، محرم قابل اطمینان محرم اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ بھلے محرم ہے مگر وہ قابل اطمینان نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی پگلا ہے یا سخت فاسق و فاجر بے حیا قسم کا محرم ہے تو وہ بھی نہیں چلے گا سفر کے لیے، یہ تو بیچ کے کھا جائے گا۔ ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ تو قابل اطمینان محرم یہ سفر کے لیے نہ کہ حج کے لیے۔ حج بغیر محرم کے، عمرہ بغیر محرم کے ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر مکہ مکرمہ میں رہتی ہیں خاتون، اور رہتی بھی ہیں، بے شمار خواتین ہیں وہاں، تو یہ اگر عمرہ کرتی ہیں تو ان کے لیے کوئی محرم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حج کرتی ہیں تو ان کا بھی سفر شرعی سفر نہیں بن رہا، تو یہ بغیر محرم کے کر سکتی ہیں حج، شرعن کوئی اس میں کلام نہیں ہے۔ تو سفر کا مسئلہ یہ ہے، جیسے کراچی سے جا رہی ہے تو محرم چاہیے کہ شرعی سفر ہے، دوسرے ملکوں سے جاتے ہیں تو سفر شرعی سفر ہوتے ہیں، یہ لمبے لمبے فاصلے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا بوڑھیا ہے، یعنی کہ کوئی بوڑھی بزرگ، ہاں یہ بوڑھیا نکال دینا، کوئی بزرگ خاتون ہے، عمر زیادہ ہے، تو محرم ان کے لیے بھی ضروری ہے سفر، شرعی سفر کے لیے۔ بلکہ بزرگ خاتون کے لیے تو یوں کہا جائے تو سہارا، اس کو سہارے کی زیادہ ضرورت پڑے گی، کب بیمار ہو جائے، کب راستہ بھول جائے، تو اس کو سنبھالنے والا ضروری ہے۔ تو اس لیے اس کے ساتھ تو یہ مکہ پاک سے بھی اگر حج کرے تو مشورتاً عرض ہے کہ اپنے ساتھ کسی قابل اطمینان محرم کو ضرور رکھے تاکہ ضرورتاً وہ سنبھال سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں بنت اصغر عطاریہ، میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ میرے لاڈلے اللہ کہنا کیسا؟ اللہ میرے اور میرے گھر والوں کو جنت البقیع میں مدفن نصیب فرمائے، بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ لاڈلے، اس سوال میں میرے لاڈلے اللہ، سمجھا نہیں۔ اگر کسی نے یہ کہا، اچھا اللہ کو لاڈلا کہنا، جی جی، اللہ اکبر، یہ تو ہاں لاڈلے کے معنی اگرچہ پیارا بھی بنتا ہے لیکن عام طور پہ یہ بولا جاتا ہے اولاد کے لیے لاڈلا، اس لیے اللہ کو لاڈلا تو نہ کہا جائے، سمجھ میں یہی آتا ہے۔ مفتی صاحب مزید جو فرمائیں۔ جی ایسا ہی، اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہوگی بولنے کی، کیونکہ ویسے ہی ایسا لفظ ہے کہ جو اللہ کے لیے کتاب و سنت میں نہ اسلاف کے کلام میں کہیں پر بھی اس طرح کا پڑھنا بالکل بھی نہیں ہوا، جی اور سوال ہوتے ہی جو ہوگا وہ ہر ایک چونک جائے گا کہ اللہ پاک کے لیے اس طرح لاڈلے کا لفظ استعمال کرنا، تو اور بعض معنی اس کے لاڈلے کے خراب بھی ہوتے ہیں، جی، تو ایسا لفظ تو اللہ کے لیے استعمال کر ہی نہیں سکتے۔ کیا حضور علیہ اللہ پاک الصلوۃ کے شان شان نہیں ہے یہ لفظ؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی اگر کوئی کہتا ہے اللہ کے لاڈلے رسول، تو وہ کہنا کیسا؟ ہاں یہ بچپن سے سنتے رہے، خدا کے لاڈلے پیارے حبیب، اب تو بلوا لیجئے اپنے قریب، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں بھی مطلب کیونکہ لاڈلا لفظ عام طور پہ بیٹے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اللہ کا لاڈلا یہ بھی بولنا سمجھ میں آ نہیں رہا، ہمارے ماحول میں بولتے بھی نہیں، یہ شعر پڑھتے نہیں ہیں، ہم بچپن میں سنتے آ رہے ہیں، پہلے پڑھتے تھے، مطلب نعت خوان سلام پڑھتے تھے نا، تو صلاۃ والسلام کے بعد کچھ اشعار پڑھتے تھے، اب اس کا بھی رواج شاید کم ہو گیا، تو اس میں یہ شعر پڑھتے تھے جو میں نے آپ کو سنایا، یہ بھی نہ کہا جائے۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। صلی اللہ علیہ وسلم۔ SMS کے ذریعے سوال ہے 11 سال کی عمر میں جس لڑکا یا لڑکی نے حج کیا تو کیا اس کا فرض ادا ہو گیا یا اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا؟ برائے مدینہ اس کا جواب عنایت فرمائیے، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ اللہ بہتر جانے، تو مکلف تو ہے نہیں، حج تو فرض ہوا ہی نہیں اس پر۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ 11 نہیں، جو نابالغ بچہ ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس نے اگر حج ادا کر لیا اور پھر بلوغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اس کے پاس اتنے اسباب آ گئے کہ وہ صاحب استطاعت ہو گیا، تو اب اس پر دوبارہ حج کرنا یہ ضروری ہوگا۔ یعنی ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو بالغ ہے اور اس کے پر حج فرض نہیں ہے، اس نے حج ادا کر لیا، پھر اس کے بعد وہ صاحب استطاعت ہو گیا تو اس پر لازم نہیں ہوتا جبکہ اس نے حج فرض ادا کر لیا ہو۔ لیکن جو نابالغ بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے جس پر ابھی حج فرض ہی نہیں ہوا سرے سے اور نہ ہو سکتا ہے بھی، تو اس نے اگر حج ادا کر بھی لیا تو بالغ ہونے کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت ہو گیا، اتنا مال آ گیا کہ اس پر حج فرض ہو گیا ہے، تو اب اس صورت میں اس کو دوبارہ حج ادا کرنا ہوگا۔ حاجی تو کیسے؟ نابالغ بچہ جو ہے نا وہ حج کر تو سکتا ہے، کہ نابالغ بچے کی نیکی مقبول ہوتی ہے تو ثواب تو ملے گا اس کو، لیکن اس کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ بالغ ہونے کے بعد جب یہ صاحب استطاعت ہوا، حج کے شرائط پائے گئے، تو اب اس پر حج فرض ہوگا اور اس کو ادا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کی ایک تحریر میں کچھ یوں لکھا تھا کہ شوگر کی بیماری میٹھا کھانے سے ہوتی ہے، میٹھا بولنے سے نہیں۔ امیر اہل سنت، اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ آئیے اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس سے پہلے وہ حج قران کے تعلق سے مجھے ذہن میں کچھ پورا یاد نہیں آ رہا تھا، وہ مسئلہ ہے رفیق الحرمین میں کہ عام طور پر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ جہاں حاجی مفرد یا متمتع پر ایک دم یا ایک صدقہ لازم آتا ہے، وہاں حج قران والے پر 2 دم یا 2 صدقے لازم آتے ہیں۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کی خاص صورتیں ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ جہاں بھی حج افراد یا تمتع والے پر ایک دم لازم آئے تو اس کی تو قارن پر 2 دم قرار دے دیے جائیں۔ تو اس کی مزید تفصیل رفیق الحرمین یا بہار شریعت میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ مناسب جگہ پر میں نے یہ جو عرض کیا نا، یہ بھی ایڈجسٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھا، اب دوبارہ یہ سوشل میڈیا کی عبارت۔ سوشل میڈیا کی ایک تحریر میں کچھ یوں لکھا تھا کہ شوگر کی بیماری میٹھا کھانے سے ہوتی ہے، میٹھا بولنے سے نہیں۔ امیر اہل سنت، اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بات تو بہت مناسب ہے کہ شوگر کی بیماری میٹھا کھانے سے ہوتی ہے، میٹھا بولنے سے نہیں۔ لیکن یہ کہ شوگر کے مریض بھی میٹھا کھانے سے پرہیز سب کریں ایسا نہیں ہے، لیکن میٹھا بولنے سے بڑی پرہیزی ہے۔ بعضوں کی عادت ہی تیکھا بولنے کی ہوتی ہے، جس کو جارحانہ انداز کہتے ہیں۔ ارے اوئے، یہ تو بالکل بازاری الفاظ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بڑا ہو یا چھوٹا، اس کو کوئی کچھ کہیں گے نا تو اس کو بس اسی طرح وہ جھاڑ کر یا کرخت لہجے میں، سخت لہجے میں ہی بات کی جاتی ہے۔ یہ ایک جنرل مطلب اس طرح کا گھروں میں ماحول ہوتا ہے۔ اچھا، دکانوں میں سیٹھ نوکر کے ساتھ یہ انداز اختیار کرتا ہے کہ وہ میٹھا بولنے سے پرہیز کرتا ہے، کیونکہ اس کو یوں شیطان نے ذہن میں بٹھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ میٹھا بولو گے نا تو سر پہ چڑھ جائے گا، پھر بھی شوگر نہیں ہوگی یار، سر پہ چڑھ جائے گا تو اتنی پرہیزی بھی کیا یار۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم النبی ان کا لقب ہے، حضرت انس بن مالک، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، کبھی بھی مجھے سرکار نے اس طرح نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا، وہ کیوں نہیں کیا۔
कभी भी नहीं फरमाया। तो कदमों में ही रहना था अनस बिन मालिक। हम समझते सर पे चढ़ जाएगा, तो आखिर खादिम है, नौकर है, ये भी इसको भी प्यार चाहिए, शफकत चाहिए हमारा। मतलब यहाँ तक कि जर खरीद गुलाम तो वो है नहीं, अब तो ये दौर नहीं, जर खरीद गुलाम जो होते हैं उसको भी शफकत की जरूरत होती है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात लिखी, ये याद आया वो इह्या उल उलूम में, कि जब कभी कभी एक निवाला बनाए, आका को चाहिए कि निवाला बनाए, इसको घी में तर करे और अपने हाथ से गुलाम के मुंह में रख दे, तो उसको भी शफकत, ये शफकत है ना, प्यार है, इसकी हौसला अफजाई है, इसको मोहब्बत देना हुआ, इसको यानी कि सबको शफकत की, प्यार की जरूरत होती है। तो मीठा बोलने से ऐसी परहेजी भी क्या जिससे मतलब हम कड़वे मशहूर हो जाएं कि ये बड़ा बदमिजाज है, बद अखलाक है। और खुदा की कसम बद अखलाकी की बीमारी शुगर की बीमारी से खतरनाक है। शुगर की बीमारी जन्नत में तो ले जा सकती है, लेकिन बद अखलाकी में कोई सी फजीलत नहीं है कि हमें जन्नत में दाखिल कर दे। जी हाँ, शुगर हो गया किसी को, अल्लाह की रिजा के लिए सब्र करे, ये जन्नत में जाने वाला काम हुआ। बल्कि बीमारी खुद सवाब दिलाती है। कोई भी यानी कि जैसे हदीस पाक में आया कि कांटा भी पांव में चुभ जाए मुसलमान के, तो ये भी उसके लिए गुनाह का कफारा बनता है। गुनाह कफारा गुनाह को मिटाने वाला बनता है। कैसे भी गुनाह मिटते हैं। तो बीमारी हकीकत में हर सूरत में ये कोई खुदा का कहर नहीं है, ना कोई बुरी है। बीमारी से सवाब मिलता है, सब्र करे तो फिर और सवाब बढ़ जाएगा। लेकिन जो तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, बात बात पे झाड़ते हैं, वो अपनी आखिरत की खैर बनाए। इनको ये सख्त बीमारी है, शुगर के मुकाबले में इसका इलाज करना चाहिए। तो इसलिए मीठा खाने से तो बेशक परहेज किया जाए, लेकिन मीठा बोलने से परहेज ना किया जाए। जितने अखलाक उम्दा होंगे, जितनी आपके अंदर मिठास होगी, लोग आपके करीब आएंगे। और खुसूसन जो दीन का काम करते हैं उनको तो मिठास की बहुत जरूरत है। जो दीन का बयान करते हैं, जो इमामतें करते हैं, खिताबत फरमाते हैं, जो वाज़ो नसीहत करते हैं, जो मुबल्लिग हैं, नेकी की दावत देते हैं, इनको तो अपने किरदार में मिठास बिल्कुल यानी कि उतार देना चाहिए। शक्कर की डली बन जाए या गुड़ का गट्ठा बन जाए, शहद का छत्ता नहीं बनना, मक्खियां काट देंगी। शहद बन जाए, शहद की तरह मीठे हो जाए, लोग आप पर वारी वारी होंगे। और आप मस्जिद भर दोगे यार, हाँ अकेले मिलके मस्जिद भर दोगे, एक एक आदमी कई मस्जिदें भर सकता है नमाजियों से। मीठे बनो, तो मीठे बोल ये वो काम करते हैं कि जो मतलब यानी कि दुनिया की कोई ताकत काम नहीं कर सकती। सोने की ईंट उठाकर किसी को मार दोगे ना, सर फाड़ दोगे, तो वो मुतासिर नहीं होगा। मीठे बोल बोल कर किसी को गुनाह छोड़ा दोगे ना, उसका काम हो जाएगा। मीठे बोल से छूटेगा, सोने की ईंट मारने से गुनाह नहीं छोड़ेगा वो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से 3 सवालात किए जाते हैं, और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं। और दुरुस्त जवाबात देने वालों में से किसी एक को कुरानदाजी के बाद बतौर इनाम 1 साल तक कलड माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। 26 अप्रैल 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, सलाम करने का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, बताइए आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले किसे सलाम किया? जवाब, फरिश्तों को। सवाल नंबर 2, हज़रत लुकमान हकीम रहमतुल्लाहि अलैह को हकीम कहा जाता है, इससे क्या मुराद है? जवाब, दाना, अक्लमंद। सवाल नंबर 3, कहीं भी किसी भी वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से सलाम का जवाब हासिल करने का तरीका क्या है? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करना। दुरुस्त जवाब देने वालों के सिलेक्टेड नाम: उवैस अत्तारी, जामियतुल मदीना, बहरिया टाउन, रावलपिंडी; रिजवान अत्तारी, डेरा गाजी खान; जाहिद अत्तारी, फुलरवान, ज़िला सरगोदा,
بنت اختر اتاریہ نواب شاہ، محمد احمد رضا اتاری ہارون آباد، محمد ریاض اتاری آگرہ تاج کراچی، بنت عبد الرحمن بورے والا۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام بنت اختر اتاریہ نواب شاہ، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ کتنی انگلیوں سے کھانا انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے؟ سوال نمبر 2، بڑے بڑے گھونٹ بھر کر پانی پینے سے کس نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے؟ سوال نمبر 3، حج کی 3 قسمیں ہیں، قران، تمتع اور افراد۔ یہ بتائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کون سا حج کیا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 030826260000 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ SMS کے ذریعے محمد جنید لیا سے سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کیا جس طرح روزہ توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے، کیا اسی طرح نماز توڑنے کا بھی کفارہ ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا، یہ سوال میں تھوڑا ترمیم کر لیں کہ حج فرض ہونے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج ادا کیا؟ سوال نمبر 3، حج فرض ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کون سا حج ادا کیا؟ اچھا، BST میں جو حج کا بیان ہوا تھا نا، اس میں مزید وضاحت کر دوں کہ وہ حدیث پاک بیان کی گئی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 حج کیے تھے، ہجرت سے پہلے، پھر بعد میں وہ 1 حج ادا فرمایا۔ اچھا، تو اس میں مزید وضاحت یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد 1 ہی حج ادا کیا، یعنی فرض حج 1 ہی ادا فرمایا۔ ہجرت سے پہلے حج ادا کیا، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ہجرت سے پہلے 3 حج کا ذکر کیا کہ 3 حج کیے۔ حافظ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے مطابق تعداد اور بھی زیادہ ہے۔ تو یہ بھی جہاں یہ بیان ہوا نا وہاں ایڈجسٹ کر لیجئے گا یہ جملے بھی انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا، وہ ابھی جو سوشل میڈیا کے وہ شوگر کے تعلق سے جو سوال ہوا تھا، میٹھا بولنے سے شوگر نہیں ہوتی، میٹھا کھانے سے ہوتی ہے، تو اس کے تعلق سے 2 حدیثیں ہیں، 2 ایک آیت اور ایک حدیث، اس میں ایڈجسٹ کر لیجئے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اور ایک حدیث پاک فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی گفتگو مغفرت کا باعث یعنی سبب ہے۔